انسان کا جسم اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ذات کے سامنے کیا ہے انسان کا جسم؟ کچھ نہیں تھا انسان، سب کچھ بنایا انسان، کھانا کھلایا، بڑا کیا، ساری چیزیں کی۔ آج تم 2 ٹکے کے لوگوں کے پاس جا کے ان سے اپنی منتیں اور منوتیاں بنواتے ہو، جھوٹے دعوے کرنے والے مداری کے پاس بیٹھ کے تم اپنے تذکرے کرتے رہتے ہو کہ یہ مجھے بچہ دے گا اور یہ مجھے بچی دے گی۔ درگاہوں اور قبروں پہ جا کے سر سجدے میں ڈال کے اللہ تعالیٰ کی توحید کو روندنا شروع کر دیتے ہو تم لوگ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کوئی درگاہ والا، کوئی قبر والا، کوئی مردہ، کوئی بت فروش کوئی ہے اتنے طاقت والا کہ وہ صرف ایک انسان بنا سکے؟ انسان بنانے کی طاقت تو چھوڑو، کیا ہے کسی کے اندر کوئی طاقت؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، سارے انسانوں کو بلاتے ہیں، او انسانوں، کافر مسلمان، عربی اجمی، گورا کالا چٹا، ہر کوئی کافر مسلمان، سارے میری بات سنو۔ یا ایھا الناس، وہ لوگو، قرآن کی مجید کی آیت ہے یہ، ضرب مثل، میں تمہیں ایک مثال سنانے جا رہا ہوں، فاستمعوا لہ، غور سے سنو۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہا۔ کون کر رہے ہیں بات؟ اللہ۔ مثال سنا رہے ہیں، سارے لوگوں کو سنا رہے ہیں، اللہ سنا رہے ہیں۔ میں بہت اہم نقطہ بیان کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں ایک مثال دینے جا رہا ہوں، فاستمعوا لہ، بڑے غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اور بے شک وہ لوگ، تدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کو، کسی قبر والے کو پکارتا ہے، کسی حجر والے کو پکارتا ہے، کسی گورے کو پکارتا ہے، کسی کالے کو پکارتا ہے، کسی بڑے کو پکارتا ہے، کسی فرشتے کو پکارتا ہے، کسی شیطان کو پکارتا ہے، کسی بت کو، جس چیز کو تم پکارتے ہو، زندہ ہے کہ مردہ ہے، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے کے سارے اگر مل جائے، ایک نہیں، اس میں نبی ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے، سارے ہیں اس کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے علاوہ ساری کائنات مل جائے، جن کو تم جھوٹا معبود سمجھ کے پکارتے ہو نا، یہ سارے کے سارے مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے مل جائے نا، ولا اجتمعوا لہ، تو یہ سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ حج، لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے اگر مل جائے نا تو یہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ میں اپنے ذوق کے مطابق کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ کی توحید کو اتنی غیرت آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے سے یہ بات کر دی کہ مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ مشکل کشا جھوٹے، یہ حاجت روا جھوٹے جب اپنے ہاتھ لے کے بیٹھے ہوں اور ان کے ہاتھ کے اوپر ایک میٹھی چیز رکھی ہوئی ہو اور ایک مکھی آ کے اس میٹھی چیز کے اوپر بیٹھ جائے اور بیٹھ کے اس مکھی نے اڑان بھر لی، مکھی کے پیروں کو جو چیز لگی، آپ اللہ کی توحید کی غیرت دیکھیے۔ اللہ فرماتے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اٹھائی نہیں، اللہ فرماتے جو مکھی ان سے چھین کے لے گئی ہے تو انسان، دنیا تو اس کو مشکل کشا سمجھتی ہے، لکھ کے کچھ دے دے میرا کام ہو جائے گا، پھونک مار دے میرا کام ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا میرا کام۔ اللہ پہ یقین نہیں، یقین اس پہ جس پہ اتنا یقین رہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا کمزور ہے اس کے ہاتھ سے مکھی کو چھین کے جا سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اس کی تو اتنی طاقت نہیں ہے، اگر مکھی اس سے کوئی چیز چھین کے لے جائے نا یہ اس سے وہ چیز واپس ہی نہیں لے۔ تو جو مکھی کے پیر کے نیچے لگی ہوئی ایک حقیر سی چیز کو چھین نہیں سکتا، اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو گرا سکے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو چلا سکے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو سحاب بنا سکے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو اٹھا کے زمین کو ننگا کر سکے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو ہوا کے اندر جھول دے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ وہ زمین کو پھسلنے والی ریت بنا دے۔ جب اتنی طاقت میرے اللہ کے پاس ہے او بندے، تو اپنے ساری کی ساری جبینیں، اپنی ساری کی ساری سوچیں، اپنی ساری کی ساری حاجتیں، اپنی ساری کی ساری پکاروں کے لیے اپنے اللہ کی ذات کو مختص کر کے پورے قرآن مجید کے خلاصے کو سمجھتے ہوئے، جو میں نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھتے ہوئے یہاں پہ لکھ دیا تھا کہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ بن جا کہ جو ساری چیزوں پہ پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے، تو فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دن ہو کہ رات ہو، عرب ہو کہ عجم ہو، دشت ہو کہ جبل ہو، بہار ہو کہ خزاں ہو، زندگی ہو کہ موت ہو، امیری ہو کہ غریبی ہو، فقر ہو کہ خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو کہ خوشحالی ہو، سوچنے کی طاقت انسان کے پاس ہے یا انسان اندھا ہو چکا ہے؟ جس حالت کے اندر انسان ہے، ہر حالت کے اندر جب تجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے او بندے، فَادْعُوا اللَّهَ، اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے منہ آسمان کی طرف کر کے اور اپنی یہ سنت اللہ کو دکھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہہ دے فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ
मुखलिसीन लहुद्दीन, मैं तुझे ऐसे करके खालिस करके पुकारता हूँ मेरे अल्लाह जैसे तूने वइन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन, कि जिस तरह हरे कलर का घास खाती है भैंस, हरे कलर का घास खाती है गाय, गाय की अपनी रंगत सफेद है, काली है, लाल है, सुर्ख है, हर तरह के उसके मुख्तलिफ रंगत है। भैंस की रंगत काली है, जो वो खाती है वो खाने वाली चीज हरे कलर की है, जो उसके जिस्म के अंदर पैदा होता है उस खाने से वो खून लाल कलर का है, जो वो फुजला बाहर निकालती है गंदगी गोबर, उसका कलर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, तुम्हें मैं अल्लाह को समझने के लिए अत्तिबयान इंस्टीट्यूट के अंदर तफसीर के पूरे सेशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मेरा एहसान है कि मैं तुम्हें यहाँ ले आया। मेरे एक अकेले अल्लाह को अकेला और यकता मानने के लिए तुम्हारे घर की टेबल के अंदर जब दूध का सजा हुआ गिलास आता है ना, जब दूध के सजे हुए गिलास को तुम देखते हो, उस वक्त अपनी सोच और फिक्र को अगर दौड़ा दो ना कि हरे कलर का घास खाने वाली काले कलर की भैंस, उसके अंदर काले कलर का फुजला और लाल कलर का खून, मिम बैन फरसिन वदमिन, अल्लाह फरमाते हैं उसके अंदर से जो उसका गोबर है और उसके अंदर जो उसका खून है, इन दोनों के बीच से मिम बैन फरसिन, ये उसका गोबर हो गया, वदमिन, ये उसका खून हो गया, इसके बीच में से मैंने गुजार के लबनन खालिसन, खालिस तरीन दूध मैंने तेरी टेबल पे पहुंचा दिया। और बंदे, अगर तू सिर्फ इसी बात को समझ लेना, तू मर तो सकता है, लेकिन ये जबीन अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुका नहीं सकता। ये है मेरे अल्लाह की। मैं आज ये कहूँ कि फलां दाता है, फलां ये है और फलां देता है और फलां नहीं देता, और फलां पुत्र देता है और फलां धियाँ देता है और फलां वो देता है और फलां वो देता है, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं तूने अगर इसी चीज़ पे गौर कर लिया होता तू मर जाता, लेकिन तू कभी गैरुल्लाह के दरवाजे पे ना देख।